یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھیں۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آرڈی ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے سے سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا گیا۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شوٹ دی وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلن میک ڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کے عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے کے لیے جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ اسے راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی لیلا کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے کر جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنے سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل سن 1966 میں کونڈوروس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون تھی۔ ایلن میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی ویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔
انہوں نے مشرقی وسطی کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا، لیکن اس کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک ارگیلو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ہالینڈ گئے تھے۔ ہالینڈ میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELA I-219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا ارونگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکن آف دی فلسطین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی ہے، انہیں اسرائیلی ایئر لائنز کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا سے 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آرگیلو کو پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے، میرے پاس 2 دستی بم تھے، پیٹرک ارگیلیو کے پاس ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگیں تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ را نے اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک ستمبر میں لکھا کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ لباس سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک ارگیلیو نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک ارگیلیو کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھیں اور نیچے گر پڑیں۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا تھا کہ اگر دستی بم پھٹ گیا تو یہ کیبن میں اثر نہیں جائے گا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیلا خالد نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھلا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں جانتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت ارگیلو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغیں۔ زخمی مارشل شلومو وائڈ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ALAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ را اب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک ستمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیلیو پر گولی چلانے والے مارشل بارلیوو کو طیارے کے بیچ سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کرایا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائی کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا، بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹرک ارگیلو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا۔ لیلا خالد اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بجائے مجھے مر جانا چاہیے تھا۔
کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایکنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں کچھ دنوں تک چیف سپرنٹنڈنٹ ڈیوڈ پریو نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ لیلا نے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا۔ جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں مار دوں گی، مجھے ابھی اور بھی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ALAI کے علاوہ سوئس ایئر TWA پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش طیارہ اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کر دیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 ستمبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ اس واقعے کے بہت سال بعد جب لیلا خالد سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے جو کیا اس پر آپ کو افسوس ہے تو لیلا خالد کا جواب تھا، بالکل بھی نہیں۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے جہاز میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا حملہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ لیلا خالد نے جواب دیا، میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا، لیکن وہ محفوظ رہے اور اس کارروائی کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد ہلال سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں اور انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پہنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کمانڈر تھی۔ دوستو، میری اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا فوری نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔